تو یہ سورہ انعام آیت نمبر 61 سارے اپنی دیکھ لیں، قرآن پاک کھول لیے، ٹھیک ہے، ساتھ وہ بھی کھول لیں، کیونکہ اس میں جو ہے نا تجوید کے رول اور ریگولیشنز ہیں نا، تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا جہاں پہ غنہ کرنا ہے، جہاں پہ اخفاء، جہاں پہ اظہار، جہاں پہ ادغام بالغنہ، اچھا یہ ساری چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ تو دیکھیں جہاں پہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، تو جہاں پہ ایک ہوتا ہے کیف اور یہ ہے قوف، تو سارے لفظ جو ہے حرف جو ہیں ایک موٹا اور ایک باریک، اچھا قوف اور کیف، اس طرح صاد اور سین، ٹھیک ہے نا، اس طرح تے اور تو اس لیے ان کا ڈیفرنٹ ہے، اگر وہ پراپر نہیں کہیں گے تو میننگ چینج ہوگا، تو اس لیے یہاں پہ آپ نے فل ماؤتھ کہنا ہے قو، اچھا تو ایسے منہ اوپر کو کھولیں گے تو فل ماؤتھ ہو جائے گا لیٹر، ٹھیک ہے نا، خصو دوگتن کز میں سے قو ہے، اور اسی طرح آگے جو ہے را سے پہلے اگر جس طرح را کے اوپر فتحہ یا دمہ ہو تو اس کو فل ماؤتھ پڑھتے ہیں نا، زبر یا پیش ہو، تو اسی طرح را سے پہلے اگر فتحہ یا دمہ ہو یعنی زبر یا پیش ہو تو اس کو بھی فل ماؤتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے یور، تو یور را کو موٹا پڑھنا ہے یہاں، اچھا اوکے، حفظو، دو جو ہے یہاں پہ ایک ہوتا ہے ذیل، ذیل باریک پڑھتے ہیں اور یہ ذو یہ فل ماؤتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے پھر حت، تو اب تے ہے یہ، تو اس کے بعد جو ہے جب اس کے اوپر مد بھی ہے تو اس کو منیمم 3 الف تک کھینچنا ہے، حت، ٹھیک ہے، جتنی دیر میں 3 انگلیاں ایسے کھولتے ہیں، آگے اسی طرح اذا جاء، تو دیکھو یہاں پہ اذا یہ ذیل ہے باریک اذا، اور وہاں پہ ذو تھا حفظو، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح وہ موٹا اور یہ باریک، تو اسی طرح آگے جو ہے را کے اوپر آ گیا رسولنا، رسولنا، ٹھیک ہے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تو یہاں پہ تو موٹا ہے، دیکھا نا، تو تون، ٹھیک ہے، اور جب پیش نکالنی ہے یا دمہ تو اپنے ہونٹوں کو جو ہے نا فلی راؤنڈ کر لینا ہے، پھر وہ خود ہی دیکھیں کہ صحیح نکل جائے گا، ابھی پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔ بس چلو اتنا ٹھیک ہے، ان کو صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو، اچھا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ یہ یفرطون، تو را کو باریک پڑھنا ہے اور تو کو موٹا، کیونکہ جب را کے نیچے کسرہ ہو، زیر ہو، تو پھر اس کو باریک پڑھنا ہے، تو دوبارہ حتی اذا جاء احدکم الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرطون۔
فتح، تو یہاں پہ 2 فا ہیں، ٹھیک ہے نا. حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو میم کے اوپر جب بھی تشدید آنی ہے تو یہاں اس کا کیا نام ہے؟ رول کا میم غنہ، ٹھیک ہے. اور آگے یہاں پہ یہ مد ہے تو اس لیے اس کو 3 الف تک کھینچنا ہے. اور اللہ کے نام سے پہلے فتح ہے، زبر ہے، تو اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو فل ماؤتھ پڑھنا ہے. تو الاللہ، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو مولاہم الحق، تو یہ جو حق ہے نا یہاں پہ یہاں قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. تو دوبارہ اس کو ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. مو، یہ جو ہے نا حروف لین ہے نا، واو سے پہلے فتحہ ہو تو مو، جلدی مو نہیں کہنا، مو، اور سافٹلی اور کوئکلی پڑھنا ہے. اور اوپر مولا، تو لام کے اوپر الف مکسورہ ہے یعنی کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف تک کھینچنا ہے. اور حق، تو یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے. کتنے حرف ہیں جن پہ قلقلہ کرتے ہیں، ایکو ساؤنڈ نکالتے ہیں؟ یہ ہیں 5. قطب جدن، قوف تا با جیم دال، جب ان کے اوپر ساکن ہوتی ہے یا جزم ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں کہ یعنی اپنے حق اس کو لگاتے ہی چھوڑ دیں گے نا اس کے مخرج پہ تو وہ خود ہی نکل آئے گا اس کی جو ہے نا ساؤنڈ. تو اس طرح ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے. چاہے بادشاہ ہو اس پہ بھی غالب ہے، فقیر ہو اس پہ بھی غالب ہے، عربی ہو اس پہ بھی غالب ہے، اجمی ہو اس پہ بھی غالب ہے، ڈاکٹر ہو اس پہ بھی غالب ہے، مریض ہو اس پہ بھی غالب ہے. کہ ہر چیز اللہ کے سامنے مغلوب ہے. یہ تو انسان ہی نہیں، جتنے بھی جانور، پرندے اور جنات اور فرشتے اور ہر چیز جو ہے، اور اس کے تمام اتنی بڑی کریشن جو ہے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے. تو ہم تو اس میں سے بہت ہی کمزور ہیں کہ دیکھنا انسان میں کرتا ہے تو اتنا سا بیکٹیریا ہے جو کہ مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر وہ بندے کے اوپر اندر جا کے انفیکٹڈ ہو جائے تو پھر بندے کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو بھائی وہ جو ہے نا بندہ زمین پہ لیٹا ہوتا ہے، بستر پہ پڑا ہوتا ہے، اور اس سے بھی چھوٹا وائرس جو الیکٹرو مائکروسکوپ سے دیکھے اس سے بھی چھوٹا، تو اگر اس کو کسی کو آ جائے تو جان لیوا ہی بن جاتا ہے. بھائی HIV وائرس آ گیا، فلاں آ گیا. تو دیکھیں انسان تو اتنا کمزور ہے. تو اس لیے اللہ پاک اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ غالب ہے. اور فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والا بھیجتا ہے، وہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے بھیجتا ہے. کہ یعنی وہ فرشتے ایک تو کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ بے شک تمہارے اوپر محافظ ہیں.
کہ حفاظت والا فرشتہ پیچھے ہوتا ہے. دیکھا کہ کتنی جگہ ہم ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچ جاتے ہیں, کتنی اور ایسے سے کہ جب انسان بیٹھ کے سوچتا ہے کہ وہ کیسے میں بچ گیا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے محافظ فرشتے جو ہے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب کوئی گھر سے نکلتا اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ, تو وہ جو ہے جب پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلو, تو آپ کو ایک اللہ تعالیٰ اپوائنٹڈ کر دیتے ہیں فرشتے کو, جو کہ کہتا ہے کہ تیری حفاظت کر دی گئی. جب تک بندہ گھر نہیں واپس لوٹاتا وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا. اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, لیکن ہم آج گھر سے نکلے تو ہم میں سے کتنے یہ دعا پڑھ کے نکلے ہوں گے. تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تھے اس طرح دعا پڑھتے اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ, کہ آپ جب باہر نکلتے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے کہ اللہ پاک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے, یا میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے, تو یا میں کسی کو جو ہے کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ کرے. تو دیکھو کتنی پیاری دعا ہے. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ظلم کرنے اور ہونے سے, جہالت کرنے اور ہونے سے, اور ان ساری چیزوں سے گمراہ کرنے اور ہونے سے بچا لیتے ہیں. تو کتنی پیاری پیاری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. تو پھر آپ کے لیے وہ محافظ جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر محافظ ہیں, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپوائنٹڈ کر دیتا ہے جو یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے. اور فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون. اور فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت, پھر جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو فرمایا توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون, اور ہمارے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. کہ یہ نہیں ہوتا کہ بے غلطی سے لے کے اس کو جانا تھا دوسرے کو لے گئے, کہ ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. نہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی لے کے جانا ہے تو بندہ کوئی ریکویسٹ کر لے یا وہ کہیں کہ بھائی گھنٹے بعد لے جائیں گے. ایک پل بھی اللہ پاک فرماتے ہیں جب کسی کی اجل آ جاتی ہے تو ایک پل بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے ہمیں دیکھو کہ جس بندے کو سزائے موت ہو جائے, پتہ چلے کہ بھئی 1 مہینے بعد اس کی موت آنی, تو سوچو کہ اس کو کھانا پینا سوجے گا یا دنیا کی عیشوں میں لگے گا. تو اسی طرح جس بندے کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ کو مجھے کہ آج ہم نے اپنے گھر واپس جانا بھی ہے کہ نہیں, تو پھر ہم کتنے غافل ہیں اس رب سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر حازم اللذات, کہ اکثر یاد کیا کرو دنیا کی لذات کو ختم کرنے والی چیز کو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا کی لذات کو ختم کر دے؟ بھئی ہمیں بزنس کی لذت ہے, کاروبار کی لذت ہے, اپنے مال و متاع کی لذت ہے, بال بچے کی لذت ہے, گھروں کی لذت ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو کون سی ایسی چیز ہے جو ان کی ڈیلائٹ کو, ان کے ٹیسٹ کو ختم کر دے؟ تو آپ نے فرمایا قال الموت, وہ موت ہے. جو بندہ اس کو یاد رکھتا ہے نا تو پھر وہ رہتا تو ہے لوگوں میں, کہتے نا دنیا میں رہتا ہوں دنیا دار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. کہ بھائی اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں یہاں آیا ہوں ایک صرف معین مدت کے لیے, سرٹن ٹائم کے لیے, میں نے تو یہاں سے چلے ہی جانا ہے. تو وہ جس جگہ جانا ہے نا اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے. جیسے کوئی بچہ یہاں پہ اپنی ڈگری ایکوائر کرنے کے لیے آیا ہو اور وہ لگے گا اس میں کہ بھائی ڈرنکنگ میں لگا ہو, کلبز میں جا رہا ہو, پلے گراؤنڈوں میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہو, تو اس کو پتہ ہو کہ اس نے واپس چلے جانا ہے. تو بھائی اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم ہر ایک اسے کیا کہے گا؟ یہ بڑا بیوقوف ہے, بڑا فیبل ہے, بڑا سٹیوپڈ ہے, کہ بھئی اپنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ٹیسٹ میں یہاں پہ آیا ہے کسی چیز کو ایکوائر کرنے کے لیے. تو بھائی ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں, یہ ہمارا وطن اصلی نہیں, وطن اقامت ہے. کسی کی اقامت پیدا ہوتے ہی 1 دن بعد فوت ہو جاتا ہے, کوئی 10 سال بعد, کوئی 50 سال بعد, کوئی 100 بعد ہو جائے گا, ہو تو سب نے جانا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو اپنے اصلی گھر کی طرف جو ہے ہمیشہ نظر رکھتا ہے. اس لیے جو ہے
انسان کو اس کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے اور اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عقل مند وہ ہے جو اکثر موت کو یاد کرتا ہے اور اکثر اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ یہ ہیں پروڈنٹ، عقل مند، سینسیبل اور ٹیلنٹڈ لوگ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور فرمایا کہ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، کہ فرمایا کہ جب موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کو آ کے بڑی خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اے نیک پرہیزگار روح، اطمینان پانے والی روح، تو باہر آ جا۔ تو وہ آہستہ آہستہ اس کو ایسی کہ تیرے رب کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے تیرے لیے، تو بڑے آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح جو ہے ایسے باہر نکل جاتی ہے جیسے مکھن سے بال، اور ہلکا سا اس کے بس ماتھے پہ پسینہ آئے گا مومن بندے کی، اور پھر وہ فرشتے لے کے اس کو آسمانوں کی طرف اڑتے ہیں۔ جب اڑتے ہیں تو ہر ایک فرشتہ جو ہے نا اس کے اندر ایسی خوشبو اس کی ایمان کی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ٹچ کرنے کے لیے، اس کی خوشبو سونگھنے کے لیے ہر ایک دوڑتا ہے۔ جیسے ہم کوئی بزرگ آ جائے اللہ والا تو ہر ایک اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تو ریئل اس کی جو ہے ایمان کی خوشبو کو سونگھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو جیسے آسمان پہلے پہ لے کے جاتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں کی جاتی ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اس طرح اگلے آسمان پہ ایسے ہی سارے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جا اب تو اطمینان کی دلہن کی نیند سو جا، کہ یعنی اب آپ کو تیرا اللہ ہی اٹھائے گا قیامت کے روز۔ اور فرمایا کہ جو برا بندہ ہوتا ہے اس کو آتے ہی وہ لعنتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی روح جو ہے جس طرح چھپ جاتی ہے ڈر کے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو مار مار کے وہ نکالتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ ہر ایک ہی اس سے دور بھاگتا ہے، ہر فرشتہ، کیوں کہتے ہیں وہ لعنتی تو کہاں گیا، تو زمین پہ بھی جب بوجھ تھا اور تکلیف کا باعث تھا، اور تو اس طرح پھر اس کو اندھے منہ جو ہے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، اور وہ دن جو ہے جو ہماری موت کا دن سب سے اچھا دن بنائے اللہ تعالیٰ کہ ایمان کے ساتھ ہماری موت آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں نا کہ ہمارے حضرت جی بڑا پیارا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہوں ہماری باطن کی آنکھوں کو روشن فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں جو ہے اپنی طاقت سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے ہمیں کفن کی پوشاک پہنائیں تو ہمیں اپنی جو ہے تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے ہمارا صلاۃ الجنازہ پڑھیں، یا اللہ تو ہمیں اپنی طاقت سے جو نماز اللہ نے فرض کی ہے صلاۃ وہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اس سے پہلے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کر دوں گا۔ تو فرمایا الا لہ الحکم، اور فرمایا کہ خبردار اسی کے لیے حکم ہے، حکم تو صرف سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ پاک کے لیے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بڑا جلدی کرنے والا ہے حساب میں، کہ انسان سے بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ دیکھو نا اب آپ نے کتنے ہیں، کوئی 20 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 50 سال کا، تو اپنی زندگی کو دیکھو کتنی لگ رہی ہے ایسے جیسے خواب ہے پچھلی، تو پھر کتنی جلدی ہمارا اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اس لیے، اور وہ حساب بھی ایک پل میں سارے کا سارا لے لے گا، کہ اس مولا کو تو ایسی طاقت ہے۔ دیکھیں نا ڈی ایم میں بھی جاتے ہیں تو وہ ایک آپ کی سوشل ڈالتے ہیں اور سارا کچھ نکال دیتے ہیں کہ جی اچھا جی وہ خایوں میں آپ نے ٹکٹ لی تھی، اوور سپیڈنگ ہے اور وہاں پہ ریڈ تھرو گئے تھے، اتنے پوائنٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سا دماغ دیا ہے تو انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا۔ تو سوچو جو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو اس کا علم کیسا ہوگا، اس کا حساب کیسا ہوگا۔ تو آج ہم دنیا کے
اس کے بندوں کے بنائے ہوئے سسٹموں سے نہیں انسان بچ سکتا، تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے پھر سسٹم کتنے بڑے ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر کتنے زیادہ جو ہے نا رول آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں پہ دیکھو کہ یہ ہے نا کل من ینجیکم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یومن میں سے یا واو میم نون میں سے کوئی آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ادغام بالغنہ۔ تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ یا، ویری گڈ۔ تو آگے ینجیکم، تو آگے دیکھو کہ جب بھی میم کے اوپر کیا ہوگا؟ تشدید۔ یہ دو میمز ہیں نا، تو یہاں پہ وہ لکھنے میں ایک لکھ دیتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے علیحدہ کر کے وہاں دکھا رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر سکرین پہ۔ تو یہاں پہ دیکھو کہ اس لیے ینجیکم، تو یہاں پہ میم کے اوپر تشدید ہے، تو اس لیے ہم کاف کو اس کے ساتھ ادغام کرتے ہوئے میم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میم غنہ ہے۔ آگے پھر نون ساکن کے بعد دیکھو کہ حروف حلقی نہیں، لام اور را نہیں، کیا ہے؟ رو، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ تو یہ جو ہے اس لیے یہاں پہ اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اخفا کریں گے تو تھوڑا سا فل ماؤتھ، کیونکہ رو جو ہے فل ماؤتھ لیٹر ہے، تو اس لیے آپ نے یہاں پہ ینجیکم من، تو ایسے تھوڑا موٹا کر کے کرنا ہے، من ظلمات البر والبحر۔ اچھا، تو یہ جو ہے یہاں پہ فل ماؤتھ تھوڑا موٹا کر کے پھر اخفا کرنا ہے۔ آگے یہ دیکھیں تد، تو یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا قطب جدین میں سے دال آ گیا، تو یہاں پہ اس لیے ہم تد، تو تا اور دال کا مخرج کہاں ہے؟ جہاں پہ آپ کے ٹپ آف یور ٹنگ جو ہے، جہاں پہ دانت اور آپ کے گمز جو ہیں، ٹیتھ اور گم جو ہے سیپریٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنے زبان کی نوک کو لگائیں گے تو وہ دا کا مخرج ہے، ٹھیک ہے نا، دال کا، دے تے تو، ٹھیک ہے۔ ان سب کا تینوں کا ایک مخرج ہے، لیکن تو موٹا پڑا جاتا ہے، تے یہ باریک، اور دے یہ دال بھی باریک پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے آگے تضرعا، تو یہ دیکھو ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی تنوین کے بعد یومن میں سے یا واو میم نون میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو پھر ہم اس کو ادغام بالغنہ پڑھتے ہیں۔ جیسے انہوں نے واو کے اوپر ابھی تشدید نہیں ڈالی، لیکن آپ کو آٹومیٹکلی اب پتہ ہونا چاہیے کہ جب جو ہے تنوین ہوگی، تنوین کیا کس کو کہتے ہیں؟ دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں، فتحتین، دمتین، کسرتین، تو اس کو ادغام بالغنہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھو کہ اس کے بعد فوراً خفیۃ اللہ، تو یہ دیکھو کہ جب پڑھا تھا کہ جب تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو اس کو ہم بلا گنہ، ادغام بلا گنہ کہ ملاتے ہوئے خفیۃ نہیں کہنا، کیا کرنا ہے؟ خفیۃ ہیں، جلدی سے جو ہے آپ نے کہہ دینا ہے خفیۃ ان۔ اچھا، تو آگے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو اس لیے ہم نے اس کو جلدی سے جو ہے نا اخفاء اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے نون ساکن کو۔ آگے والا جو نون ہے
یہ دیکھو بلو جہاں پہ ہے سائن، تو نون کے بعد حروف ہلکی نہیں، لام اور را نہیں، جیم ہے، اس لیے یہاں پہ ہم انجانا، ٹھیک ہے. اور آگے من ہذہ، تو دیکھو یہاں پہ بھی نون ساکن آ گیا، حروف ہلکی میں سے کیا آ گیا؟ ہاں، تو اس لیے ہم نے اس کو جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آگے لنکونن، تو یہاں پہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور دیکھو 3 نون کٹھے ہو گئے نون کے ساتھ ادغام کرتے ہوئے، تو پھر ہم نے یہاں پہ نون غننے کے ساتھ پڑھنا ہے لنکونن، ٹھیک ہے. تو غنہ کہ اپنی ساؤنڈ کو ناک کے اندر لے آنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے دوبارہ اس کو پڑھیں. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً خفیہ. یہ جو ہے نا تا، دیکھو کہ اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو پھر جو ہے تا پڑھی جائے گی، لیکن اگر ہم سٹاپ ہوں گے تو یہ تا ہا بن جاتی ہے. اسے تائے متحرک کہتے ہیں کہ حرکت کر جانے والی، موو ہو جانے والی، کہ تا سے ہا بن جاتی ہے. تو اس لیے خفیہ، خو موٹا، خفیہ. لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. Hello. Walaikum Assalam. Sister, I'm in a class right now. Would you call me after 7:30? Okay, thank you. Oh, not 7:30. Would you call me like 7:40, like 8 o'clock? That's better. Yes. Okay. So. تو یہاں پہ یہ دیکھیں، تو اللہ پاک یہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے قل اللہ، قل اللہ، تو قوف کو موٹا قل اللہ، تو اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے. کیوں باریک پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اور زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسرہ، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نام سے پہلے جب زیر ہو تو پھر اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے یونجیکم، تو دیکھو نون میم کے اوپر تشدید آ گئی، تو یہاں پہ ہم جو ہے اس کو غننے کے ساتھ جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آگے نون ساکن ہے یونجیکم منہا، تو دیکھو نون ساکن کے بعد کیونکہ ہا ہے تو اس لیے ہم نے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے. منہا، منہا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، وہ پھر غلط ہو جائے گا. آگے ومن کلی، تو دیکھو اب نون ساکن ہے لیکن حروف ہلکی نہیں، لام اور را نہیں، تو کیا ہے؟ کیف. تو اس لیے ہم ومن، ٹھیک ہے. تو ومن کلی. آگے کربن، تو کربن یہاں پہ اخفا کرنا ہے کیونکہ بعد میں سا ہے، حروف ہلکی نہیں، لام اور را نہیں. حروف ہلکی کتنے ہیں؟ خو، غا، ہے، عین، ہا، حمزہ، اور لام اور را جب یہ نہ ہوں تو پھر ہم وہاں پہ اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھو ثم، تو میم کے اوپر تشدید آ گئی، تو اس لیے ہم نے جو ہے ایک الف تک کو اپنی ساؤنڈ کو جو ہے ہولڈ کر کے رکھنا. ثم، آگے انت، نون ساکن کے بعد پھر دیکھیں کہ اس کے اندر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں، تو اس لیے ہم انتم، تو یہاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ابھی ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون.
تو یہاں پہ جو ہے نا کچھ ساتھی اندر کچھ جگہ گناہ اور اخفا نہیں سے کیا، تو ابھی جو ہے اس کے اوپر دوبارہ دیکھیں کہ یہ جو جہاں پہ انہوں نے نشان دیے ہوئے نا کہیں ریڈ کا بھی کوئی بلو، تو یہ جو ہے نا گناہ اخفا وہ ہے ان کے ہیں، تو ابھی اس پہ دیکھ کے پڑھیں اور غور سے دیکھیں نا، پھر ایسے پڑھیں قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر، کہ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، بچاتا ہے ظلمات سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے، ڈارکنیس سے، کہ رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ ہمیں جو نجات دیتا ہے جب ہم خشکی کے جنگلوں میں سفر کر رہے ہوں یا رات کے اندھیرے ہوں، تو کتنے شیاطین جنات ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے وہ پیچھے جو تذکرہ فرمایا تھا حفاظت والے فرشتے نہ ہوں، اللہ کے کلام سے جو کی برکت سے تو یہ سارا نہ، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بچاتا ہے ان ساری مشکلیں مصیبتیں آنے سے، اور جو ہے اور فرمایا کہ ظلمات البر والبحر، بر کہتے ہیں کہ یعنی خشکی کی، اور ظلمات کے راتوں کے اندھیرے میں جب بندہ سفر کرتے تھے ہیں تو کتنے درندے ہیں، جانور ہیں اور ایسے جنات ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بچاتا ہے۔ اور پھر فرمایا والبحر، اور سمندروں سے، کہ جب اس کے اندر ٹریول کرتے ہیں لوگ تو وہاں پہ دیکھنا کتنی بڑی مخلوقات ہیں، کریکوڈائلز ہیں اور اتنی بڑی فشز ہیں کہ جو انسان کو پورے سوالو کر جائیں ہیں۔ ابھی آپ ڈسکوری پہ دیکھتے ہیں نا کیا کیا بلائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں کہ وہ پھر وہی ہے جو تمہیں وہاں سے نجات دیتا ہے، اور اس وقت جب تدعونہ تضرعا وخفیہ، اور پھر اس وقت تم اس کو پکارتے ہو، تدعونہ، تو یہاں پہ اللہ کی طرف ہے ضمیر ہو کی، کہ پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو جو ہے تضرعا وخفیہ، چپ کے اور عاجزی کرتے ہوئے، بڑے ہمبل بنتے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت بندے پکارتے ہیں خالصتاً۔ اور فرمایا کہ لئن انجانا من ہذہ، اور جب ہم نجات دیتے ہیں ان کو اس میں سے، اس یعنی کرب سے، اس آفت سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں کہ لئن انجانا، کہ اگر تو اللہ ہمیں نجات دے دے، اے ہمارے پروردگار اگر تو ہمیں نجات دے دے من ہذہ، اس مشکل سے، اس مصیبت سے، کہ یعنی جب بھی انسان دیکھو نا پھنس جاتا ہے کسی مشکل میں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم نجات دے دیتے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو پھر وہ کیا کہتے تھے کہ اگر تو ہمیں نجات دے دے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں، گریٹفل، تھینکفل لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، کہ اگر ہمیں نجات مل جائے نا تو اتنے پکے وعدے کرتے ہیں کہ پھر تو ہم جو ہے بالکل جو ہے نا ایسے بن جائیں گے کہ ہم آپ کے شاکر لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے اس میں سے، تو پھر وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو نجات دیتا ہے من کل کرب، جو بھی کوئی آفت، مصیبت، پریشانی ہے، تو جب انسان کو پڑتی ہے، جب نجات سے اسے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے، اس آفت، مصیبت، پریشانی کو، بیماری کو دور کر دیتا ہے، تو پھر ثم انتم تشرکون، تو پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ جب ایسے ہوتا ہے تو بعد میں فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں نسبت کرتے، پھر الٹ پلٹ اپنی طرف کہ جی میں نے یہ کر دیا تو بچ گیا۔ تو یہ جو کیا تھا کہ مشرکین مکہ جب ٹریول کے لیے جاتے تھے، تاجر تھے نا، تو جب سفر کرتے تھے، شپ میں ہوتے تھے، تو جب وہاں پہ آفت مصیبت آ جاتی تھی نا، تو پھر فوراً اللہ ہی کو پکارتے تھے
اور کہتے یہی تھے کہ بڑا خدا سارا کچھ وہی ہے، لیکن پھر گھروں میں آتے تھے نا تو چھوٹے چھوٹے بت بنا کے جو رکھے ہوتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ کرنے والا وہی ہے، لیکن یہ جو ہے نا آگے سے دنیا کے انتظامات ان کے ہاتھ میں ہیں، کہ جیسے وہ جو یہاں پہ آج کے دور میں بھی کچھ ہے نا، جیسے کسی چیز نے شیر دیا اور کوئی فائدہ دیا تو گاؤ ماتا بن گئی، جس نے نقصان دیا اس کو بھی خدا بنا لیا کہ بھئی سانپ ہے کاٹے گا تو وہ بھی ہے تو بن گیا۔ اسی طرح پھر دیکھو ہر چیز کو لوگوں نے خدا بنا لیا کہ شیطان نے ان کو کس طرف لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ توحید اور رسالت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توحید اور رسالت پہ قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کام کرنے سے محفوظ فرمائے، اور شرک والے کاموں سے محفوظ فرمائے، اور کفر سے محفوظ فرمائے۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ تو اللہ پاک اس میں فرمایا قل، تو قاف کو موٹا، هو القادر، قو موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا، قل هو القادر، اوکے، علی، تو منیمم 3 الف تک مد جو ہے اس کو کھینچنا ہے، این یبعث، یب، تو یہاں پہ دیکھا آپ نے با کے اوپر یہ جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس لیے ہم نے اس با کو تھوڑا جو ہے کلکلی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے علیکم عذابم، تو یہاں پہ جو ہے جب تنوین آ جائے تو اس کے بعد یومن میں سے کیا آ گیا، میم، عذابم من، تو اب نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں، لام اور را نہیں، تو فا ہے نا، تو اس لیے یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ آگے او من تحت، تو دیکھو یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں، لام اور را نہیں، تو یہاں پہ اخفا کریں گے۔ تو آگے یہ رول ہے بعضکم، تو یہ پڑھا تھا نا ہم نے، میم کے بعد جب با آ جائے، ایک ہی لیٹر یاد رکھنا کہ میم کے بعد جب با آ جائے تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے، بعضکم، ٹھیک ہے۔ تو تو یہاں پہ یہ جو ہے نا حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جرک کے ساتھ، جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، بَأْسَ، ٹھیک ہے۔ آگے انظر، تو یہاں پہ نون ساکن ہے تو اس کے بعد دیکھو زو ہے، تو اس لیے فل ماؤتھ کر کے انظر، تو زو کو بھی موٹا، را کو بھی، اور اس کا اخفا بھی موٹا، انظر، ٹھیک ہے۔ آگے کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ جو ہے نا اس کو پڑھتے ہیں، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ تو جب یہ پڑھتے تو غور سے جو ہے نا وہ سارے نظر رکھے کہ کہاں کہاں
جو ہے ساؤنڈ کو روکتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، موٹے حروف پڑھتے ہیں. اچھا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به قومك وهو الحق. وهو الحق. تو آپ نے پہلے کو ہے اور دوسرا حق جو ہے نا گلے کے مڈل آف دا تھروٹ جو ہے اس میں سے نکلنا ہے، اور ہے جو ہے دوسرا وہ بالکل اس کے نیچے والے حصے سے، ٹھیک ہے، اوپر. اچھا آیت نمبر کتنی ہے؟ 66. تو دوبارہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. وَهُوَ الْحَقُّ. پہلا ہا جو ہے وہ سافٹلی نکلنا ہے آپ کے گلے کے نیچے سے، اور دوسرا حق، اوکے، اس پہ زیادہ سے زیادہ سٹریس ڈالیں، ٹھیک ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. قل لست عليكم بوكيل. علیکم، عین جو ہے نا اس کو ذرا صحیح طرح پریس کرنا ہے، اور علیکم بوکیل. تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میم کے بعد با آ جائے تو یہاں پہ ہاں گننا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو قل لست علیکم بوکیل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل هو القادر، اور آپ فرما دیجئے کہ هو القادر، کہ ہو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور فرمایا قادر، کہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے. کہ دیکھیں جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ ہوئی، ہود علیہ السلام کی قوم پہ ہوئی، اور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب دیے. اب دیکھو کہ ابھی وہ بتاتے ہیں کہ سائنٹسٹ کے آسمانوں سے ایسے پتھر آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ زمین تک آنے تک ڈسٹ بن جاتے ہیں. اور دیکھا نا رشیا میں جو گرا اتنا کہ کتنے میل تک اندر ہی گھس گیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ہمیں بچا لیتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی آفتوں سے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یبعثا کہ بھیجے تمہارے اوپر علیکم عذابا کہ عذاب بھیج دے من فوقکم تمہارے اوپر سے, کہ یعنی یا تو پتھر برسا دے یا اتنی بارش برسائے کہ روکے ہی نہ, تو دیکھا نا فلڈ آ جاتے ہیں پھر. تو اس لیے فرمایا کہ اوپر سے عذاب بھیج دے کہ یا او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے زمین کے نیچے سے, کہ یعنی آپ کو سوال ہی کر جائے زمین. کتنی جگہ جو ہے لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے تو دیکھا سارے لوگ اندر چلے جاتے ہیں, کتنی جگہ ارتھ کوئک آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, اور کہاں بیچارے اتنے آباد لوگ تھے, اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہی اتنی زکوٰۃ دینے, بڑا امیر انسان تھا, مرسڈیزوں پہ پھرتا تھا, تو آج بیچارہ زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں کھڑا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ کسی وقت بھی یہ عذاب آ سکتا ہے, اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ لوگ پسند ہے. اور فرمایا کہ یا عذاب تمہیں بھیج دے کہ بھائی ہواؤں کا عذاب بھیج دے, کہ دیکھا ٹرنیڈو آ جاتے ہیں, ہرکین آ جاتے ہیں, تو وہ کیسے جو ہے شہر کے شہروں کو بالکل برباد کر کے رکھ جاتے ہیں. آج تو دیکھو نا آپ یوٹیوب پہ ڈال کے 1 منٹ میں ڈالو گے تو کیسے کیسے عذاب جن کے لوگوں کے اوپر آئے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یا سونامی آیا تو دیکھو کتنی مخلوق کی تباہی ہوئی. تو فرمایا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ تمہیں اوپر سے عذاب بھیج دے, نیچے سے عذاب بھیج دے, او یلبسکم شیعم ویذیق بعضکم بأس بعض, اور یا بڑھا دے تمہیں, یلبسکم کہ یا تمہیں آپس میں, فرمایا کہ فرقہ, شیعہ کا مطلب فرقہ, تو شیعن فرقے بنا کے تمہیں لڑا دے آپس میں. کہ دیکھا آج کیا ہو رہا ہے, تو ہم اس کو سمجھ نہیں رہے, یہ عذاب ہی تو ہے کہ ایک جو ہے فلاں سے لڑ رہا ہے اور فلاں فرقہ اس سے لڑ رہا ہے, ایک دوسرے کو مار رہا ہے, دہشت گردیاں, یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ کوئی رحمت نہیں, یہ عذاب ہے. کہ بھائی اسلام جو ہے یہ تو پیسفل ریلیجن ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من صالح مسلمون من لسان و یدہ, مسلمان وہ ہے, the real Muslim is the one who other people are safe from his hand and from his tongue. اور امام احمد کی یہاں تو مسلمان دوسرے فرمایا نا کہ اس سے محفوظ ہوں اس کے ہاتھ اور زبان سے, ایک میں فرمایا کہ اس سے سارے انسان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوں, تو یہ مسلمان کی نشانی ہے. اور اس کا باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمومن, اور ریئل بلیور جو ہے, کہ مسلمان تو چھوٹی کیٹیگری ہے نا بھائی, اگر کوئی آپ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کیا کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. بھائی کسی کے پاس اسکیل تو نہیں نا, کوئی ترازو تو نہیں کہ بھائی ماپے کے یا چیک کرے کہ یہ واقعی ہے. تو یہ مسلمان ظاہر کے لیے ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا یہ مسلمان, لیکن بلیور کیا ہے؟ اندر جس کے ایمان ہے, اور اس کی طاقت جو ہے اللہ کے ہاں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی عزت اکرام ہے, کہ جو مومن ہے. اور فرمایا کہ مومن ہائی رینک ہے نا, اس لیے فرمایا والمومن اینڈ ریئل بلیور از دا ون ہو آمینہ الناس علی دمائہم و اموالہم, سو آل پیپل فیل سیف اینڈ سیکیور ریگارڈز دیئر لائف اینڈ پوزیشنز. کہ وہ اگر جو مومن ہے فرمایا وہ ہے جس سے سارے کے سارے انسان امن میں ہوں, علی دمائہم و اموالہم, اپنے خونوں کے اوپر بھی, کہ وہ کسی کی جان نہیں لیتا, کسی کو تکلیف نہیں دیتا, کسی کا خون ناحق نہیں کرتا. اور فرمایا کہ اپنے مالوں کے اوپر بھی, کہ یعنی وہ کسی کے ساتھ, فرمایا کہ کسی کے ساتھ جو مومن ہے نا, تو فرمایا جو مومن ہے نا وہ نہ تو کسی کو ناحق کسی کا خون بہاتا ہے, نہ ہی وہ کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے. کہ اگر وہ کوئی کسی سے بے ایمانی کر رہا ہے, کسی کے مال پہ نظر رکھی ہے یا مال کھا رہا ہے, تو اس یہ مومن کی نشانی نہیں. تو یہ کتنی دیر انسان یوز کر سکتا ہے, 100 اپنے ہیلے بہانے کرے گا کہ میری اس وجہ سے یہ میرا حق بنتا ہے, اس وجہ سے بنتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ 2 بندوں کا جھگڑا آ گیا,
اور ایک کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا تھا کہ یہ میری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو کئی دفعہ انسان کوئی جو ہوتا ہے نا باتوں میں زیادہ تیز تراز ہوتا ہے، وہ زیادہ ایسے طریقے سے بات بتا سکتا ہے کہ دوسرے حق کے حق کو بھی اپنا بتا سکتا ہے، تو لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ بھئی اس کی تیز ترازی کی وجہ سے، اس کے بتانے کے طریقے سے۔ اور ایک بیچارہ اتنا سادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہی حق نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسے کر کے لے لی نا تو میں تو تمہارے ظاہرت پہ فیصلہ کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ یہ فیصلہ اللہ کے ہاں وہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ جس نے ایسے کسی کی زمین کو لے لیا تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے زمین کا ٹکڑا لے لیا، کتنی دیر اس پہ رہ لے گا، یہ سمجھ لے کہ آگ کا ٹکڑا اس نے لے لیا۔ تو پھر دونوں ہی ڈرنے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے، وہ کہتے مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ دیکھو یہ ان کے ایمان تھے، لیکن آج ہمارا کیا ایمان ہوگا؟ وہ سن بھی لیں گے تو پھر وہی کریں گے، تو پھر دیکھو کہ سزا بھی تو اتنی ہی سخت ہوگی۔ تو یہ کتنی دیر انسان کھا سکتا ہے؟ کھانا تو 2-3 وقت کا کھانا ہے، تھوڑا تھوڑا کھائے گا تو بلکہ صحت کے ساتھ رہے گا، ذرا زیادہ کھا لے گا تو جلدی مر جائے گا، بہت زیادہ ہی تکلیفیں لگا لے گا۔ لیکن آج انسان سوچتا نہیں نا۔ تو یہ جتنی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئی ہیں یہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا جو بھی تم تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے بندو تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں کوئی اللہ والے ہوتے ہیں جن کو بھائی اللہ نے آزمائش کے لیے کچھ کر دیا تو وہ تو بڑی خوش قسمتی ہے نا کہ ان کو آخرت میں تو بہت اونچے درجات ملنے ہیں۔ لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں کہ یہ سوچیں کہ اگر میں نے کسی کے حق مارے ہیں یا کچھ ایسے کام کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہیں، تو اس کی سزا ہے۔ اگر وہ پھر انسان اس کا لوپ ہول کیا ہے کہ فوراً جو ہے انسان ان گناہوں کو چھوڑ دے، کہ ان گناہوں کو کرنا چھوڑ دے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر آنے والی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اور اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے دے، اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں آپس میں بڑھا دے، آپس میں لڑا دے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ بچوں سے لڑائیاں کر رہے ہیں، بچے ماں باپ سے لڑائیاں کر رہے ہیں، اور بہن بھائی دوسرے بہن بھائیوں سے لڑائی کر رہا ہے، دوست سے لڑائی کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور حقیقت میں دیکھیں گے تو کیونکہ یہ اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور جس خاندانوں میں بھی ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے بیٹھ کے کہ کیا میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا۔ اوروں کو چھوڑیں، اپنی طرف دیکھیں کہ بھائی میرے سے تو کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ کیوں میرے رشتہ دار مجھ سے لڑائی کے لیے تیار ہیں، کیوں میرا بہن بھائی مجھ سے ناراض ہے، کیوں میرے جو ہے نا دوست مجھ سے خفا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی چیز آئے تو دوسروں کے حقوق کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ذائقہ چکھائے، یذیقہ کہ ذائقہ چکھا دے، اور یلبسکم کہ تمہیں بڑھا کر ذائقہ چکھائے، کہ یعنی اللہ پاک اس لیے فرماتے ہیں نا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ہم ان کو ذائقہ چکھاتے ہیں دنیا میں ادنا عذاب کا، کہ یہ دنیا میں یہ جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا چھوٹا سا ذائقہ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ بڑا چھوٹا سا عذاب ہے، اس کا ذائقہ ہے۔ دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب آنے سے پہلے لعلہم یرجعون، تاکہ ابھی بھی لوگ جو ہے واپس لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت اور کرم ہے کہ وہ دنیا کے اندر کسی کو کوئی آفت، مصیبت، پریشانی میں مبتلا کر کے تو اس کو واپسی کی طرف بلائے۔ تو اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر تو جانور سے بھی بدتر ہے نا یہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان عذابوں سے بچائے، کہ یہ پھر فرمایا نا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ فرقے بنانے۔ تو اس لیے ہمارا تو اسلام ایک ہے نا، ایک اللہ رب العزت، ایک رسول، ایک قرآن ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت، کہ یعنی صحابہ کی جماعت، یہ جماعت جب کہتے ہیں نا اہل سنت و جماعت کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والی صحابہ کی جماعت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور امتوں میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، اور فرمایا کہ 72 جہنمی ہوں گے، ایک ہوگا جو جنتی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھو کہ ان کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، انہوں نے ہمارے لیے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر جو بیچارے لوگ ہوں گے، بھائی کس کو پتہ چلے گا؟ آج دیکھو نا، جو ہوگا وہی کہے گا جی میں قرآن اور سنت کے راستے پہ ہوں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ سیدھے راستے والا جو ایک ہے ان میں سے کون سا ہے؟ کہ بھائی ہر ایک یہ کہے گا نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی، فرمایا وَأَنَا عَلَيْهِ وَصَحَابِي، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا نا وہ ہوگا سیدھے راستے والا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحاب جو ہے نا وہ ستاروں کی مانند ہے۔ ستاروں کو دیکھ کے لوگ راستہ ڈھونڈتے تھے نا۔ او اقتدیتم اہدیتم، اگر تم نے ان کی اقتداء کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور صحابہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو پتہ ہے کہ بہت اونچے مقامات دی ہیں۔ تو آج جو ہے نا اگر ہم واپس قرآن اور سنت کے راستے پہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ دیکھو سارے مسئلے ہی ہمارے سالو ہو جائیں گے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں جمعے میں بتا رہا تھا کہ لوگوں کے پاس ایسے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں، وہ اچھا جی ایک مولوی یہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے، ہم کس کی مانیں؟ بھائی دیکھو کوئی مولوی ایمان ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی وبعث و بعد الموت۔ اب یہ بتاؤ کہ کوئی مولوی ایسا ہے کہ کہتا ہے آمنت باللہ کہ اللہ پر ایمان، کہ کوئی کہتا ہے اللہ ایک نہیں ہے دو ہیں، وہ ملائکتہ ہی، کوئی کہتا ہو کہ بھائی ایک کہتا ہو کہ فرشتے نہیں ہیں، ساری مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، وکتبہ ہی، اور اس کی اللہ کی ساری کتابوں پہ ساری ایمان رکھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، فائنل، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ورسولہ ہی، سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہتا ہو کہ جی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا یا فلاں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہے، ہر ایک ہی مانتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہر ایک ہی مانتا ہے کہ بھئی ہر ٹرائل ٹریبولیشن اور یہ آزمائش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر گڈنس بھی جو ہے اللہ پاک کی ہی طرف سے ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے۔ تو یہ سب کا یہی ماننا، کبھی کسی کو ایسے تو نہیں فرقہ کرتے ہوئے دیکھا آپ نے۔ تو پھر بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو وہ تو فروعی مسائل ہیں نا جن کے اندر ان کا اگر ہے بھی تو ان کو جو ہے منظر پہ لانا ہی نہیں چاہیے لوگوں کے لیے یہ مسائل کو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا آپ کا ایمان۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اسلام۔ بھائی ایمان اندر کی چیز، تو اسلام آپ کے ظاہری اعمال۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے؟ شہادتین ہے نا، ہر ایک کے نزدیک یہی ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں ان گواہیوں میں سے تیسری بھی کوئی کہتا ہوں، ہر ایک کے نزدیک یہی ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک آپ کو یہی بتاتا ہے نا کہ 5 نمازیں ہیں۔ کبھی کسی کو کسی مسجد میں کہتے ہوئے سنا ہو کہ وہ کہتا ہے نہیں جی یا 6 نمازیں فرض ہیں، یا کوئی کہہ رہا ہو کہ نہیں جی صرف 2 فرض ہیں۔ کسی کا کوئی فرقہ نہیں اس میں ہے، تو فرقہ نہیں۔ اسی طرح روزے ہیں، کوئی کہتا ہو کہ نہیں جی رمضان کے فرض روزے جو ہے شوال کے ہیں، یا اور کسی مہینے کے ربیع الاول کے ہیں، کوئی نہیں نہ کہتا، ہر ایک کو پتہ ہے رمضان کے ہی ہیں۔ تو یہ آپ کے پلر ہیں اسلام کے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ہر ایک کے نزدیک ہے، حج سب کے نزدیک ایک ہی دفعہ فرض ہے، یا کوئی کہتا ہو نہیں جی 2 دفعہ ہے، یا کوئی کہتا ہو کہ ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں کوئی یہ ایسے چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ جو لوگ ایسے آپ کو بہانے دیتے ہیں نا، جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ تو مولویوں کا جو ہے نا ہر ایک کا، آپ اس کو سنو گے وہ کچھ کہتا ہے، یہ سنو گے کچھ کہتا ہے۔ بھئی ہمیں ان کو سب کو چھوڑیں، اپنا ایمان یہ رکھیں اور اسلام اپنے کو پکڑیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے یہ پوچھا تھا نا کہ بھائی میرے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے آپ کو بھیجا ہے کیا حکم میرے اوپر لگایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شہادت دو، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس نے کہا جی دے دی۔ اس کے بعد نماز